نصرت احمد خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوقات ٹی وی میں عبدالجبار انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں اس وقت یہاں G7 میں سعد احمد خان، یہ ہمارے دوست ہیں جی. سبحان خان ان کے بیٹے ہیں. سبحان خان پولی کلینک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کے بیٹے سعد خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد خان نے BS نرسنگ میں گولڈ میڈل لیا ہے. تو آج آپ کی ہم ملاقات کرواتے ہیں سعد احمد خان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ بہت بہت آپ کو مبارک ہو جی. آپ نے ماشاءاللہ گولڈ میڈل لیا اور یقیناً اس میں آپ کے والدین کی بھی محنت شامل ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ ڈگری لے رہے تھے تو آپ کے والد صاحب اس وقت ان کو پلستر لگا ہوا تھا، اس حالت میں بھی وہ آپ کے ساتھ گئے ہیں. تو جی بالکل. سعد احمد خان ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا، اپنے تعلیم جو بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے یہاں پہ گورنمنٹ اسکول ہے اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز G731، یہیں سے میں نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا. اور اس کے بعد میں نے اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز F84 سے FSC کی پری میڈیکل میں. اور اس کے بعد میں نے انٹری ٹیسٹ کے لیے مختلف جگہوں پر اپلائی کیا. لیکن قسمت کی بات وہ ہوتی ہے جہاں اللہ نے لکھا ہو پھر وہاں انسان رہتا ہے. اور شفا تعمیر ملت یونیورسٹی میں شفا کالج آف نرسنگ کے اندر میرا ایڈمیشن ہوا اور اس وقت کے حساب سے 5 لڑکوں میں سے میں 3rd نمبر پر آیا. جی. تقریباً 1600 لوگوں میں 5 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے اور میں 3رے نمبر پہ. ویری گڈ. بہت اچھی بات ہے. کانگریچولیشن جی، بڑی اچھی بات ہے. اچھا تو پھر یہ آپ نے جو BS نرسنگ کیا ہے، یہ سعد احمد خان کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 4 سالہ ایک ڈگری پروگرام ہے جس میں پہلے ہمارے پاس آتا تھا جنرل نرسنگ. وہ ایک ڈپلومہ ہوتا تھا جو 3 سال کا ہوتا تھا اور اب اس کو ایک ڈگری کا درجہ دے کر اس میں مختلف قسم کے مضامین مزید شامل کر کے پراپر ایک 4 سالہ ڈگری بنا دی گئی ہے. اور اس کے بعد آپ کو 1 سال انٹرنشپ، جیسے آپ MBBS کے بعد ہاؤس جاب کرتے ہیں اسی طرح اس کے بعد آپ نے 1 سال انٹرنشپ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی ڈگری مکمل ہوتی ہے. پھر آپ اگر کہیں سرکاری طور پر جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو BS 17 میں ڈائریکٹ جو ہے نا ایز اے گزیٹڈ آفیسر BS نرسنگ کے بعد پوسٹ ملتی ہے. اچھا تو ابھی آپ انٹرنشپ بھی کر رہے ہیں؟ جی میں انٹرنشپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ہی میری انٹرنشپ سٹارٹ ہے. جی تو یہ کتنے عرصے کی ہے؟ 1 سال کی انٹرنشپ ہے. اس کے بعد آپ سرکاری طور پہ بھی کہیں مطلب اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل. گزٹڈ جی بالکل آفیسر کے طور پہ. جی. اچھا سعد خان آپ مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی صحت کے شعبے سے منسلک ہیں، بالکل، تو آپ نے اپنے شوق سے اس طرف آئے یا اپنے ابو کیونکہ اس محکمے میں تھے انہوں نے مشورہ دیا، تو آپ اس فیلڈ میں کیوں آئے، کیسے آئے؟ بس ایک چھوٹے ہوتے ہوئے بچہ ہر ایک کہتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں گا. میرا شروع سے ایک رجحان تھا کہ میں کسی نہ کسی میڈیکل کی فیلڈ میں جاؤں گا. اب وہ پھر جیسے جیسے بندہ جو ہے تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو ہر فیلڈ کا پتہ چلتا ہے. تو میڈیکل کے اندر صرف یہ نہیں کہ میں MBBS یا BDS کے اندر جاؤں، بلکہ MBBS اور BDS سے بڑھ کر جو نرسنگ کا شعبہ ہے وہ بہت زیادہ انسانی خدمت کے اوپر جو ہے نا بیس کرتا ہے. اور اس میں جو جتنی خدمت ہے اتنی MBBS یا BDS میں نہیں ہوگی. کیونکہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک جتنے ہماری ڈیوٹی اورز ہے سارا ٹائم ہم نے پیشنٹ کے پاس گزارنا ہے. اس کی ہر ایک چیز کا خیال ہم نے رکھنا ہے، چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے وہ اس کے وائٹلس ہیں، چاہے جو بھی چیز ہے. لیکن جو ڈاکٹر ہیں وہ جسٹ ٹائم ٹو ٹائم آتے ہیں، اپنے راؤنڈ کے ٹائم ان کی اسسمنٹ کرتے ہیں، میڈیسن ایڈوائز کر کر چلے جاتے ہیں. باقی جو ڈیلنگ ہے، پیشنٹ کی کیئر ہے، ہر ایک چیز وہ ہمارے اینڈ پہ ہوتی ہے. تو جو پیشنٹ کی ریکوری ہے، پیشنٹ کی جو ہیلتھ کے اندر امپرومنٹ ہے، وہ بیسیکلی نرس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمارے ہاتھوں سے ہو کے اللہ نے ایک وسیلہ بنایا ہے کہ ہم ایز اے نرس ان کو اس طرح سے سرو کریں کہ ان کی ہیلتھ کی کوالٹی کو مزید امپروو کرتے جائیں. اور وہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک انسانی خدمت کے اندر آتا ہے. تو وہاں سے میرا شوق شروع ہوا تھا کہ جب میں نے اپنے فادر کو دیکھا کہ وہ ایک صحت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں
اور وہ کس طرح سے وہاں پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو مجھے بھی وہاں سے شوق ہوا کہ میں ایک صحت کے شعبے میں ہی اپنے کیریئر کا آغاز کروں, اور الحمدللہ اللہ نے بہت زیادہ کرم کیا ہے کہ میں نے BS نرسنگ میں گولڈ میڈل حاصل کیا, اور اب میں شفا انٹرنیشنل میں انٹرنشپ میری شروع ہے اور 6 مہینے ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ میں آگے بھی اپنے کیریئر کو مزید تعلیمی اعتبار سے بھی اور پریکٹس کے اعتبار سے بھی دونوں چیزوں میں آگے لے کر چلوں گا. 6 ماہ میں کیا آپ نے گین کیا وہاں شفا انٹرنیشنل میں؟ شفا انٹرنیشنل ایک بہت ہی انٹرنیشنل لیول کے نام سے جو ہے نا ظاہر ہے, تو ایک جوائنٹ کمیشن آف انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن باہر کا ایک ادارہ ہے جو کہ ہر 2 سے 3 سال کے بعد آ کر وہاں پہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, وزٹ کرتا ہے, اس کے اپروول دیتا ہے. وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جتنی پریکٹسز چل رہی ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہو. جب تک کہ وہ اس کے اکارڈنگ چلیں گی شفا انٹرنیشنل کہلائے گا, لیکن اگر وہ نہیں ہوں گی تو پھر وہ اس کو اپروول نہیں ملے گا. تو جب آپ ایک سرکاری یا عام سے پرائیویٹ جگہ پہ جاب کریں گے اور آپ وہاں پر جا کر جاب کریں گے تو وہ ڈفرینس آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک عام سے کلینک میں اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں اور آپ شفا انٹرنیشنل جائیں گے تو وہاں کے اور دونوں کا جو صحت کا معیار ہے اور وہاں پہ آپ کو جس طرح کی کوالٹی پرووائڈ کی جاتی ہے اس چیز کے اندر آپ جو ڈفرینس دیکھیں گے تو تب آپ بہتر طور پہ جان سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. سعد احمد خان دیکھیں MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ اپنی جاب سے فارغ ہوتا ہے تو کلینک بنا لیتا ہے, BDS والے کلینک بنا لیتے ہیں. یہ جو نرسنگ کا یہ بھی اپنا کو کلینک بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل. ابھی ایک بہت بڑا ایک ریولوشن آئی ہے ہمارے پروفیشنل لائف کے اندر کہ پہلے یہ تھا کہ جو ہمارے نرسز تھے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ڈپلوما ہولڈر تھے, اس کے بعد ڈگری کے اوپر آ گئے. اب ڈگری سے فردر اس میں مزید امینڈمنٹس یہ کی گئی ہیں کہ ہم آگے اگر MSN کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہم ایز اے نرسنگ پریکٹیشنر اپنا کلینک اپنے اون پہ اوپن کر کے اس کو رن کر سکتے ہیں انٹل انلیس کہ ہمیں کسی اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کی, جیسے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کے ایسے ٹیسٹ جو ہے نا ہمیں رزلٹ ملتے ہیں جس میں اس کے جگر کا مسئلہ آ گیا, اس کے گردوں کا مسئلہ آ گیا, اس کو نیڈ ہے کہ وہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن اگر وہ ایسا ہے جیسے آپ کو کھانسی ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, بیسک کوئی ایسی چھوٹی موٹی بیماری ہے اور اس کے اوپر وہ MBBS ڈاکٹر کے بجائے نرسنگ پریکٹیشنر کے پاس آئے گا تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو الاؤ ہوگا علاج. جی بالکل انشاءاللہ. MSN کرنے کے بعد پاکستان میں کوئی بھی نرس اپنا یہ MSN سے کیا بنتا ہے؟ ماسٹرز آف سائنس ان نرسنگ. اچھا اچھا. ابھی بیچلر میں نے کر لیا, انشاءاللہ اس کے بعد ماسٹرز بھی ہوگا, PhD بھی اس کے اندر ہے. ایک اور ہمارے پاس ابھی نیو میں نے سرچ کیا تھا, اس کے اوپر DNP کے نام سے ہے, ڈاکٹر آف پریکٹیشنر نرسنگ. تو یہ ایک اور اس میں نیو جو ہے نا ڈگری ایڈ ہوئے. تو جتنا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے اسی لحاظ سے ہماری فیلڈ کے اندر بہت ساری ریولیوشنری چینجز آ رہی ہیں. کیا ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا؟ یہ تو کافی ساری آپ نے ڈگریاں بتا دی ماشاءاللہ. بس کیا ٹارگیٹ کیا ہے آپ کا؟ انشاءاللہ پڑھائی کے لحاظ سے بھی ہے کہ میں آگے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھوں گا, اپنے کیریئر کو بھی اسی طرح آگے رواں رکھوں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کا بھی ایکسپیرینس گین کروں گا کہ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر ویسے ہی پرانی تہذیب کو لے کر چل رہے ہیں کہ اس طرح سے چلتا رہے, نئے تقاضوں کے ساتھ باہر کے نئی چیزوں کو سیکھ کر آئے. اور جب تک آپ وہاں پر نہیں جا سکتے تو کتابی چیزوں سے آپ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے ہاتھ سے خود پریکٹس نہ کر سکتے. سعد احمد خان بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں تھیوری اور چیز ہوتی ہے, پریکٹس اور چیز ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی یہ پریکٹیکل اب لائف میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تھیوری تھی اور یہ اصل میں کام کرنے سے پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو سعد احمد خان پھر آپ کوئی اس طرح کا پلان بھی رکھتے ہیں کہ آپ اپنے باقی بہن بھائیوں کا مائنڈ بنا رہے ہیں کہ وہ بھی اس طرف آئیں, یا بس اپنا فوکس کیا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے صرف اپنا فوکس کیا, میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اسی طرف جو ہے نا کوشش کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ول آپ کی ہونی چاہیے, اپنی چوائس ہوگی تو آپ اس فیلڈ میں کامیاب بھی ہوں گے, آپ کا کیریئر بھی اچھا بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا بھائی ایک اچھے عہدے پہ ہوتا ہے, اچھی جگہ پہ ہوتا ہے, تو چھوٹے بھائی ظاہر سی بات ہے اس سے انسپائر ہو کر اسی کی طرف جو ہے نا اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے. میری ایک چھوٹی سسٹر ہے جو کہ ایک اور میڈیکل کی فیلڈ ہے, BDS, جو دانتوں کے
ڈینٹل کے، ہاں ڈینٹل کے بیچلر آف ڈینٹل سرجری کے جی جی نام سے ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ پشاور KMU سے جو ہے وہ یہ ڈگری کر رہی ہیں. ماشاء اللہ جی. اس کا لگ رہا ہے کہ آپ کے سارے بہن بھائی اسی شعبہ صحت میں جا رہے ہیں. نہیں ایسا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو چھوٹا اس سے بھائی ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ سعود احمد خان. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ تھوڑا سا انجینئرنگ سائڈ پہ چلا گیا ہے. تو مائنڈ ہے نا اپنا، اور جانا چاہیے. ڈفرینٹ ایک اپنی سوچ ہے، وہ اپنا مائنڈ ہوتا ہے ہر بندے کا. چوائس کی بات ہے نا، آپ کیسے کیریئر کو آپ آغاز کرتے ہیں اپنا. جی جی. پھر اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ 5 بہن بھائی ہیں. 3 کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ 2 ہیں چھوٹے، وہ ٹوینز ہیں. ابھی انہوں نے اپنے کیریئر سلیکٹ کرنا ہے، FSC کر چکے ہیں. نام بتائیں ان سے. سدیس احمد خان اور سویرا خان. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. سعد احمد خان کی بڑی معلوماتی اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. امید ہے آپ کو یہ ہمارا پروگرام اچھا لگے گا. آپ سعد احمد خان سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا پروگرام کیسا رہا. عبدالجبار انصاری کو اوقات TV اسلام آباد سے اجازت دیجیے. آج میرے مہمان تھے سعد احمد خان. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.